بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، شادی سے پہلے عورت کی 5 چیزیں ضرور دیکھیں، ورنہ یاد رکھنا یہ رشتہ جلد ٹوٹ جائے گا۔ تمہاری بیوی تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی، تمہارا تو کیا وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کا بھی حیا نہیں کرے گی۔ میرے بھائیوں، آج کے دور میں اکثر لوگ صرف چہرہ دیکھ کر، صرف حسن دیکھ کر، خوبصورتی دیکھ کر اور صرف دولت دیکھ کر شادی تو کر لیتے ہیں، لیکن چند مہینوں بعد وہی لوگ روتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیونکہ انہوں نے عورت کی 5 چیزیں نہیں دیکھی ہوتی۔ آج بہت سے مرد اس لیے پریشان ہیں کیونکہ انہوں نے شادی سے پہلے صرف ظاہری چیزوں کو دیکھا، مگر وہ 5 چیزیں نہیں دیکھی جن پر پوری زندگی کا سکون کھڑا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کا بیان اگر آپ نے مکمل نہ سنا تو ہو سکتا ہے آپ زندگی کا بہت بڑا فیصلہ غلط کر بیٹھیں، اس لیے دل کے کانوں سے یہ بیان ضرور سننا، کیونکہ آج میں آپ کو وہ راز بتانے والی ہوں جو ہر مرد کو شادی سے پہلے ہر حال میں جان لینا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہاں پر میں آپ کو ایک امیر شخص کا واقعہ سناتی ہوں، ایک ایسے امیر شخص کا درد بھرا واقعہ جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنتے تھے تو رونے لگ جاتے تھے، اور اسی واقعے کو جب ہمارے پیارے نبی سنتے تھے تو آپ کی آنکھیں بھر آتی تھیں، اور پھر اسی واقعے کو جب حضرت علی سنتے تھے تو آپ بھی رونے لگ جاتے تھے۔ یہ اتنا بڑا دردناک اور اتنا بڑا سبق دینے والا واقعہ ہے کہ اگر انسان ایک بار دل سے سن لے، پتہ چل جاتا ہے کہ شادی سے پہلے عورت کی 5 چیزیں دیکھنے میں کون سا راز چھپا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ بھی شادی سے پہلے بیوی کی 5 چیزیں نہیں دیکھتے، بن دیکھے شادی کر لیتے ہیں، تو یہ واقعہ دل کے کانوں سے سنو۔ کہتے ہیں کہ ایک امیر شخص تھا، دولت کی ریل پیل تھی، مال تھا، مویشی تھے، جانور تھے، نوکر چاکر تھے، گھر کے اندر ہر طرف خوشحالی چھائی ہوئی تھی۔ لوگ اس کی دولت دیکھ کر حیران رہ جاتے تھے، کیونکہ اس کے پاس ہر وہ چیز موجود تھی جس کا لوگ صرف خواب دیکھا کرتے ہیں۔ اب اس امیر شخص نے ایک بہت بڑے امیر گھرانے کی لڑکی سے شادی کی۔ یہ لڑکی بہت ہی خوبصورت تھی، یوں لگتا تھا جیسے جنت کی حور زمین پر اتر آئی ہو۔ اس کا چہرہ اتنا حسین تھا کہ لوگ اسے دیکھتے تو دیکھتے ہی رہ جاتے تھے، جو ایک بار دیکھتا وہ بار بار دیکھنے کی تمنا رکھتا تھا۔ شادی کو کچھ عرصہ گزرا ہی تھا کہ یہ مالدار شخص ایک بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گیا۔ وہ آزمائش یہ تھی کہ چاروں طرف نقصان ہونے لگا، اس کا کاروبار بیٹھ گیا، مویشی بیماری کی وجہ سے مرنے لگے، دولت جو تھی، جو اس کے پاس پیسہ تھا، وہ جلد ختم ہونے لگا، گھر کی خوشیاں آہستہ آہستہ پریشانیوں میں بدلنے لگی، اور وہ شخص جو کبھی سکون سے زندگی گزار رہا تھا اب ہر وقت پریشان رہنے لگا۔ پھر سب سے بڑا صدمہ یہ ہوا کہ یہ مالدار شخص خود بھی بیمار ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کا قانون ہے کہ جب انسان کے پاس پیسہ ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، تو غیر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ لوگ انسان کے ارد گرد اس طرح جمع ہوتے ہیں جیسے وہی اس کے سب سے بڑے خیر خواہ ہوں، اور جب انسان کسی بڑی آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اپنے بھی غیر لگنے لگتے ہیں، پھر اپنے ایسے ٹھکراتے ہیں جیسے کبھی پہچانتے ہی نہ تھے۔ انسان اس وقت سمجھتا ہے کہ دنیا سلام مال کو کرتی ہے، انسان کو نہیں۔ اس لیے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی آزمائش میں نہ ڈالے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں غربت کی طرف بھی نہ لے کر جائے، کیونکہ غربت صرف روٹی نہیں چھینتی بلکہ بعض اوقات انسان کے چہرے کی ہنسی، دل کا سکون اور اپنوں کی محبت بھی چھین لیتی ہے۔ خیر، کہتے ہیں کہ وہ مالدار شخص خود بھی بیمار ہو گیا، حالانکہ وہ اللہ کے نام پر صدقہ بھی دیتا تھا، اللہ کے نام پر بہت کچھ لٹاتا بھی تھا، غریبوں کی بھی مدد کرتا تھا، اور وہ بہت بڑا نیک بھی تھا۔ لیکن میرے بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ کسی کو پسند کرنے لگتا ہے تو اسے ہر حال میں کسی نہ کسی آزمائش میں ضرور مبتلا کر دیتا ہے، تاکہ بندہ ٹوٹ کر دوبارہ اپنے رب کی طرف پلٹے۔ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مزید اپنے قریب کرنے کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش میں ڈال دیا۔ اس کا مال چلا گیا، مویشی چلے گئے، اپنے دور ہو گئے، پرائے بھی دور ہو گئے، خود وہ بیمار ہو گیا، زندگی کے اندھیرے اس کے دروازے پر دستک دینے لگے۔ لیکن کہتے ہیں کہ وہ خوبصورت بیوی
جس سے یہ مالدار شخص شادی کر کے اسے اپنی دلہن بنا کر گھر لے کر آیا تھا، وہ حسینہ جسے مرد تو جہاں رہ گیا عورتیں بھی دیکھنے کی تمنا کرتی تھی، اس بیوی سے یہ مالدار شخص جو اب غریب ہو چکا تھا، یہ شخص کہنے لگا، اے میری بیوی، اب میرے پاس کچھ نہیں بچا، اللہ نے مجھے بہت دیا تھا، جو دیا تھا اب وہ واپس بھی لے لیا ہے، اللہ نے مجھے صحت دی تھی اور اللہ نے لے لی، اللہ نے مجھے دولت دی تھی، دولت بھی لے لی، کاروبار دیا تھا، کاروبار بھی ختم ہو گیا، لہٰذا تم بھی اگر مجھ سے دور ہونا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، اپنے میکے جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو۔ میرے بھائیوں، یہ وہ لمحہ تھا جہاں اکثر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ خوشیوں میں ساتھ دینے والے بہت ہوتے ہیں مگر آزمائش میں ساتھ دینے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ مگر اس نیک شخص نے شادی سے پہلے اپنی بیوی کی 5 چیزیں ضرور دیکھی تھیں، اسی لیے وہ جانتا تھا کہ میری بیوی صرف حسن والی عورت نہیں بلکہ دل والی بھی عورت ہے۔ مگر اس عورت نے آگے ایسا جواب دیا کہ اس نیک اور بیمار شخص کو حیران کر دیا، اپنے شوہر کو ایسا جواب دیا کہ شوہر لاجواب ہو گیا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میرے ماں باپ نے تمہارے ہاتھ میں میرا ہاتھ اس لیے نہیں دیا تھا کہ تم مجھے عیش میں رکھو گے تو میں رہوں گی، نہیں، میں تو تمہاری بیماری میں بھی تمہارا ساتھ دوں گی، میں اپنی جوانی تمہاری بیماری پر قربان کر دوں گی، تم ہی میرے دوست ہو، تم ہی میرے شوہر ہو، تم ہو تو میں خوش ہوں، تم نہیں تو میں کچھ بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، یہی وہ عورت ہوتی ہے جو گھر کو جنت بنا دیتی ہے، کیونکہ سچی بیوی وہ نہیں ہوتی جو صرف دولت سے محبت کرے، بلکہ سچی بیوی وہ ہوتی ہے جو شوہر کے درد میں بھی اس کے ساتھ کھڑی رہے۔ اور ایسی عورت کا فائدہ تب ہوتا ہے جب شادی سے پہلے اس عورت کی 5 چیزیں ضرور دیکھی جائیں۔ اگر آپ بیوی کی یہ 5 چیزیں غور سے دیکھ لیتے ہیں تو آپ کی بیوی بھی آپ سے اس طرح وفا کر سکتی ہے۔ اب آگے سنیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا نیک شخص اس قدر بیمار ہوا کہ ارد گرد کے لوگ اس سے نفرت کرنے لگے، کوئی اس کے قریب نہیں آتا تھا، کیونکہ اس اللہ والے کے جسم میں زخم پڑ چکے تھے اور پھر ان زخموں کے اوپر کیڑے بیٹھ چکے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ زخم کچھ اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ ان کے اندر کیڑے پیدا ہونے لگ جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے لوگ اس اللہ والے کے پاس نہیں جاتے تھے، اللہ کے نیک بندے سے وہ نفرت کرنے لگے تھے، کوئی اس کے پاس نہیں جاتا تھا، کوئی قریب نہیں جاتا تھا، کوئی اس کا حال احوال نہیں پوچھتا تھا، حالانکہ یہی لوگ کبھی اس کے دسترخوان پر بیٹھ کر اپنا پیٹ پالتے تھے۔ یہ اللہ والا جب بھی روتا اللہ کے سامنے روتا تھا، کہتا تھا، یا اللہ، یہ تیری دنیا کیسی ہے، جب میرے پاس پیسہ تھا، میرے پاس دولت تھی، سب میرے اپنے ہی تھے، غیر بھی اپنے تھے، اپنے بھی اپنے تھے، اور آج اپنے بھی لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں، مجھے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، میں نے تو ان کا کچھ نہیں بگاڑا۔ میرے بھائیوں، آزمائش انسان کو صرف درد نہیں دیتی بلکہ یہ بھی دکھا دیتی ہے کہ کون اپنا ہے اور کون صرف وقت کا ساتھی تھا۔ خیر، اس وقت بھی اس کی وہی بیوی ہی تھی جو اس کے زخم دھوتی تھی، اپنے ہاتھوں سے صاف کرتی تھی، اس نے کبھی نفرت کی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، وہ اس کام کو اپنے لیے اعزاز سمجھتی تھی کہ میں اپنے شوہر کی نوکری کر رہی ہوں اور اللہ کو راضی کر رہی ہوں۔ اب وقت گزرتا گیا، ایک دن گھر میں کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں تھا، گھر میں فاقہ ہی فاقہ تھا، گھر میں فاقہ ہو گیا۔ شوہر کو بھوکا دیکھ کر بیوی برداشت نہ کر سکی، کیونکہ سچی محبت وہی ہوتی ہے جو دوسرے کی بھوک دیکھ کر خود کو بے چین کر دے۔ ایک دن بیوی نے کیا کیا، اپنے خوبصورت بال کاٹ کر بیچ دیے اور کھانے کا بندوبست کیا۔ میرے بھائیوں، عورت کے لیے اس کے بال صرف بال نہیں ہوتے بلکہ اس کی آدھی خوبصورتی ہوتے ہیں، اس کی پہچان ہوتے ہیں، مگر اس عورت نے اپنے حسن سے زیادہ اپنے شوہر کی بھوک کو اہم سمجھا۔ ایک دن اچانک شوہر کی نظر جب بالوں پر پڑی تو شوہر کی چیخ نکل گئی۔ شوہر کہنے لگا، اے میری ملکہ، تمہارے بال کہاں چلے گئے؟ بیوی نے کہا، وہ تو میں نے کاٹ کر بیچ دیے ہیں، اگر نہ بیچتی تو آپ بھوکے سو جاتے اور آپ کو بھوکا سلانا مجھے اچھا نہیں لگا۔ وہ اللہ والا کہتا ہے کہ اس دن جتنی مجھے تکلیف ہوئی اتنی مجھے بیماری میں بھی کبھی نہیں ہوئی کہ میری بیوی نے میری خاطر میری بھوک مٹانے کے لیے اپنے سونے جیسے نایاب بال کاٹ کر بیچ دیے۔ میرے بھائیوں، یہی فرق ہوتا ہے وفادار اور مطلبی عورت میں۔ وفادار عورت شوہر کے برے وقت میں اپنے آرام کو قربان کر دیتی ہے، لیکن جو بے وفا عورت ہوتی ہے، جو مطلبی عورت ہوتی ہے، وہ سوائے شوہر کے اچھے وقت کے کبھی اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ خیر، یہ عورت صبح سویرے گھر سے باہر نکلتی تھی، پورا دن لکڑیاں چنتی، پھر لکڑیاں اکٹھی کرتی تھی اور
اور شام کو وہی لکڑیاں بیچ کر شوہر کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرتی تھی، جبکہ اس کا شوہر بیماری کی وجہ سے بستر پر پڑا رہتا تھا۔ اب وقت گزر رہا تھا میرے بھائیوں، اب آزمائشوں کا وقت ختم ہونے کی طرف جا رہا تھا، کیونکہ جب بندہ صبر میں حد پار کر جائے تو پھر اللہ کی رحمت بھی جوش میں آ ہی جاتی ہے۔ ایک دن بیوی مزدوری کی طرف گئی ہوئی تھی اور اللہ کی طرف سے اچانک حکم آیا کہ اے میرے بیمار بندے، زمین پر اپنا پیر مارو۔ اس بیمار شخص نے زمین پر اپنا پیر مارا تو وہاں سے پانی جاری ہو گیا۔ اللہ کی طرف سے پھر حکم آیا کہ اب اس پانی سے غسل کر لو۔ جب اس شخص نے غسل کیا تو ایک لمحے کے اندر اندر اس کے تمام زخم ختم ہو چکے تھے، اس کی بیماری ختم ہو چکی تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ کبھی بیمار تھا ہی نہیں۔ وہ شخص خود کو دیکھ کر حیران رہ گیا، پریشان رہ گیا اور ساتھ ہی اللہ کی شکر گزاری کرنے لگا، کیونکہ یہ کافی عرصے کے بعد غسل کر رہا تھا۔ بیماری کی وجہ سے اس نے کبھی سکون سے غسل نہیں کیا ہی نہیں تھا۔ آج بیماری بھی ختم ہو گئی تھی، ایک لمحے کے اندر زخم بھی ختم ہو چکے تھے اور وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت اور تندرست نظر آ رہا تھا۔ وہ بن سنور کر اپنے گھر میں بیٹھ گیا، دل میں اللہ کا شکر اور آنکھوں میں خوشی تھی۔ شام کو بیوی روٹی کا بندوبست کر کے تھکی ہاری جب گھر کے اندر داخل ہوئی تو بیوی نے ایک اجنبی شخص کو دیکھ کر پوچھا کہ تم کون ہو اور میرا شوہر کہاں ہے اور تم بغیر اجازت کے اندر کیسے آ گئے؟ میرا شوہر مجھے نظر نہیں آ رہا۔ حالانکہ وہ خوبصورت شخص جو اس وقت بیماریوں سے پاک ہو چکا تھا وہی اس کا شوہر تھا۔ اس نے کہا میں ہی تمہارا شوہر ہوں۔ اس عورت نے کہا نہیں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، مجھے وہی بیمار شوہر چاہیے۔ میں نے خوبصورتی کے لیے محبت نہیں کی تھی، میں نے وفا کے لیے کی تھی۔ سبحان اللہ، ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو شوہر کے چہرے سے نہیں بلکہ اس کے درد سے محبت کرتی ہیں۔ پھر شوہر نے اسے آج کی پوری کہانی سنائی۔ یہ کہانی سن کر بیوی کو یقین ہو گیا کہ واقعی یہی میرا شوہر ہے اور اب یہ بیماریوں سے پاک ہو چکا ہے۔ وہ اپنے شوہر کو اس حال میں دیکھ کر، یعنی مکمل صحت یاب دیکھ کر زور زور سے رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ جس شوہر کے زخم وہ اپنے ہاتھوں سے صاف کیا کرتی تھی آج وہی شوہر اس کے سامنے تندرست اور خوبصورت کھڑا تھا۔ وہ بار بار اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی تھی، کیونکہ اللہ نے اس کے صبر کو ضائع نہیں کیا تھا، اللہ نے اس کی وفاداری کی لاج رکھ لی تھی۔ میرے بھائیوں اب آگے سنو، کہتے ہیں پھر اللہ نے ان دونوں پر اس قدر کرم کیا کہ کرم کی بارش کر دی۔ جس طرح رزق کی بارش ہوتی ہے اسی طرح کرم کی بارش کر دی۔ اسی طرح ان دونوں میاں بیوی پر اللہ نے رزق کی، دولت کی، خوشیوں کی بارش ہی بارش کر دی۔ ایک بار پھر وہ وقت آیا کہ یہ دونوں میاں بیوی اتنے بڑے امیر ہو چکے تھے کہ بادشاہ وقت ان کے گھر میں ان کے ساتھ ملاقات کے لیے آیا کرتا تھا۔ پھر سے اللہ نے وہی مال بھی دیا، دولت بھی دی، اللہ نے اولاد بھی دی۔ اللہ نے پھر اتنا کچھ نوازا کہ وہ لوگ جو کبھی ان سے نفرت کیا کرتے تھے آج ان کے در کے غلام تھے، آج وہ انہی کے در سے روٹی کھا کر اپنا پیٹ پالتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہی ہوتی ہے وفادار بیوی کی برکت۔ جس گھر میں وفادار بیوی ہو اس گھر میں رحمت کی بارش برستی ہے، کیونکہ وفادار عورت صرف شوہر کا ساتھ نہیں دیتی بلکہ اپنے صبر اور وفا سے پورے گھر کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ پھر اس نیک شخص سے کسی نے پوچھا کہ تم بیمار ہو چکے تھے، تمہیں اپنے پرائے سب چھوڑ گئے تھے، اس وقت تمہاری بیوی نے تمہیں نہیں چھوڑا، تمہیں کیسے پتا تھا کہ یہ بیوی وفادار ہے، یہ میرے ساتھ وفا کرے گی، میرے دکھ میں بھی میری ساتھی بنے رہے گی اور میرے درد میں بھی میرے ساتھ رہے گی؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے جب شادی کی تھی تو میں نے اپنی عورت کی 5 چیزیں دیکھی تھی۔ لوگوں نے کہا ہمیں بھی بتاؤ وہ کون سی 5 چیزیں ہیں، تاکہ ہم بھی جب اپنے بچوں کی شادیاں کریں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی وہ 5 چیزیں ہر حال میں دیکھیں تاکہ ہماری عورتیں بھی وفادار ہوں۔ تو اس اللہ کے نیک شخص نے کہا میں نے پہلی بات یہ دیکھی تھی کہ یہ عورت اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ فرما بردار تھی، باتوں باتوں پر اپنے ماں باپ کے آگے لبیک کہتی تھی۔ یہ پہلی بات تھی جس نے مجھے یقین دیا کہ جو عورت اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتی ہے، ماں باپ سے وفادار ہے، وفا کرتی ہے، وہ میرے ساتھ بھی ضرور وفا کرے گی۔ دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ جب یہ چلتی تھی تو اپنی نظریں جھکا کر چلتی تھی، اور یہ بات حقیقت ہے کہ جو لڑکی جوانی میں نظریں جھکا کر چلے وہ اگلی عمر میں بھی نظریں جھکا کر ہی چلتی رہتی ہے، ہمیشہ کے لیے، کیونکہ حیا عورت کا وہ زیور ہے جو وقت کے ساتھ
اور زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ تیسری بات میں نے یہ دیکھی کہ یہ اپنی زبان کی بہت نرم تھی، اپنے گھر والوں سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتی تھی، غصے میں بھی اپنے الفاظ قابو میں رکھتی تھی۔ اور میرے بھائیوں، جو عورت زبان کی نرم ہو وہ گھر کے ٹوٹتے ماحول کو بھی جوڑ دیتی ہے، کیونکہ سخت زبان گھر کی خوشیوں کو کھا جاتی ہے۔ چوتھی بات میں نے یہ دیکھی کہ یہ اپنے گھر کے کاموں سے نہیں بھاگتی تھی، اپنی ماں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتی تھی، تھک جاتی تھی مگر چہرے پر شکایت نہیں لاتی تھی۔ اور مجھے اس وقت یقین ہو گیا تھا کہ یہ عورت مشکل وقت میں بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑے گی، کیونکہ آرام میں ساتھ دینے والے بہت ہوتے ہیں مگر تکلیف میں ساتھ دینے والی عورت بہت کم ہوتی ہیں۔ اور پانچویں بات میں نے یہ دیکھی تھی کہ اس کے دل میں غرور نہیں تھا، حالانکہ وہ بہت خوبصورت تھی، بڑے گھرانے کی تھی، مگر پھر بھی اس کے اندر عاجزی تھی، وہ دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتی تھی۔ اور میرے بھائیوں، یاد رکھو، جس عورت کے اندر عاجزی ہو، نرم مزاجی ہو اور ماں باپ کی فرما برداری ہو، وہ عورت شوہر کے گھر کو کبھی برباد نہیں کرتی بلکہ اپنی وفاداری سے اجڑے ہوئے گھر کو بھی آباد کر دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، اب اگلی بات جو میں آپ کو سنا رہی ہوں وہ آپ کو حیران کر دے گی۔ یہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا ہے یہ کسی عام شخص کا واقعہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ جی ہاں، وہی ایوب علیہ السلام جو اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، جنہوں نے صبر کی وہ مثال قائم کی کہ قیامت تک کے لوگ ان کا نام لے کر سبق سیکھتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، ایوب علیہ السلام اپنی بیوی کی وفاداری دیکھ کر اس کی لمبی عمر کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، بیوی ہو تو ایسی ہو جس کی لمبی عمر کے لیے اللہ کا نبی دعا کر رہا ہے۔ ذرا سوچو، اللہ کے سامنے اس عورت کا کتنا بڑا مقام ہوگا، کیونکہ اس نے جوانی میں وفا کی، بیماری میں وفا کی، غربت میں وفا کی، تنہائی میں وفا کی، اور شوہر کو اس وقت بھی نہیں چھوڑا جب پوری دنیا چھوڑ چکی تھی۔ اور دوسری طرف آج کل کی بعض عورتیں ہیں، باتوں باتوں پر شوہر سے لڑتی ہیں، جھگڑتی ہیں، معمولی باتوں پر گھر چھوڑنے کی دھمکیاں دیتی ہیں، سسرال والوں سے نفرت کرتی ہیں، اور بعض تو بے وفائی کرنے پر تل جاتی ہیں۔ حالانکہ گھر محبت سے بنتا ہے، ضد سے نہیں، گھر برداشت سے چلتا ہے، غصے سے نہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ دنیا کی سب سے بہترین دولت نیک عورت ہے، وہ عورت جو شوہر کو دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے، شوہر حکم دے تو فوراً مان لے، اور شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی عزت اور مال کی حفاظت کرے۔ ذرا سوچو، کتنی بڑی بات ہے۔ نیک عورت کو دنیا کی سب سے بڑی دولت کہا گیا ہے، کیونکہ اچھی عورت صرف ایک انسان نہیں ہوتی بلکہ پورے گھر کا سکون ہوتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، حضرت سیدنا علی اپنی بیوی کے ساتھ نہایت محبت اور نرمی سے پیش آیا کرتے تھے، باتوں باتوں پر ان کی تعریف کیا کرتے تھے، ان کے کاموں کو سراہا کرتے تھے اور ان کے دل کو خوش کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی بیوی ان سے بے حد خوش رہا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، عورت کو صرف روٹی کپڑا نہیں چاہیے ہوتا، عورت کو عزت چاہیے ہوتی ہے، عورت کو محبت چاہیے ہوتی ہے، توجہ چاہیے ہوتی ہے، اچھے الفاظ چاہیے ہوتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایک محبت بھرا جملہ عورت کے دل میں وہ اثر چھوڑ جاتا ہے جو مہنگے سے مہنگے تحفے بھی نہیں چھوڑتے۔ میری پیاری بہنوں، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر تم سے محبت کرے، تمہاری قدر کرے، تمہیں عزت دے، تو پہلے تم بھی وفاداری سیکھو، صبر سیکھو، شوہر کے برے وقت میں اس کا ساتھ دینا سیکھو، کیونکہ اچھی بیوی وہ نہیں ہوتی جو صرف خوشیوں میں ساتھ دے، بلکہ اچھی بیوی وہ ہوتی ہے جو شوہر کے آنسوں میں بھی اس کے ساتھ کھڑی رہے۔ یاد رکھو، مرد دنیا سے لڑ سکتا ہے مگر اپنے گھر کی بے سکونی سے نہیں لڑ سکتا۔ اگر گھر کے اندر سکون مل جائے تو مرد دنیا کی ہر تکلیف برداشت کر لیتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر عورت زبان کی نرم ہو، دل کی صاف ہو، شوہر کی عزت کرنے والی ہو، تو ایسا گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ وہاں رحمت اترتی ہے، وہاں برکت اترتی ہے، اور دلوں میں بہت زیادہ محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی شریک حیات دے جو آپ کے دکھ کی بھی ساتھی ہو، تمہارے سکھ کی بھی ساتھی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر گھر کو سکون سے آباد کرے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔